قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ ماہ مقدس اپنے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ ماہ مقدس امت مصطفیٰ کے گناہ گاروں کی بخشش اور نجات کا سامان لے کر آ رہا ہے۔ لفظ رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ المنجد اردو لغت میں اس کا معنی موجود ہے کہ رمضان را، میم اور ضاد ان تین لفظوں سے رامدہ سے مشتق ہے، اور رامدہ کا معنی ہے گرم ہونا اور تیز دھوپ سے پاؤں کا جلنا۔ گرم ہونا اور تیز دھوپ سے پاؤں کا جلنا، اس معنی کی مناسبت کے لحاظ سے رمضان کا معنی بنتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کی وجہ سے مومنوں کے اور گناہ گار مسلمانوں کے گناہ جل جاتے ہیں، ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سمی بذالک لأنہ یرمد الذنوب ای یحرقها، کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا نام رمضان اس سبب سے رکھا گیا ہے کہ رمضان گناہ گاروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یرمد الذنوب ای یحرقها، گناہ گاروں کے گناہوں کو رمضان جلا دیتا ہے، اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ لفظ رمضان میں 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 را، نمبر 2 میم، نمبر 3 ضاد، نمبر 4 الف اور نمبر 5 نون۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ لفظ رمضان کے جو 5 حروف ہیں، ان میں اللہ پاک نے کیا کمال رکھا ہے۔ جس ماہ مقدس کے نام کے حروف کی عظمتیں بے شمار ہوں، اس ماہ مقدس میں اپنی رب کی عظمتیں کتنی ہوں گی۔ لفظ رمضان کا پہلا حرف ہے را۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں را سے مراد کیا ہے؟ را سے مراد ہے الراء رضوان اللہ، را سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا، رضا الہی۔ والمیم محابت اللہ، اور میم سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت۔ والضاد ضمان اللہ، اور ضاد سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی کا ضمان، اللہ کی ضمانت۔ والالف الفت اللہ، اور الف سے مراد ہے اللہ رب العزت کی الفت۔ اور رمضان کے نون سے مراد ہے نور اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا نور۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں فَهُوَ شَهْرُ رِضْوَانٍ وَمَحَابَةٍ وَزِمَانٍ وَأُلْفَةٍ وَنُورٍ، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک کو پائے اور ماہ رمضان المبارک کو پا کر اس کے روزے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھے اور اس ماہ مقدس کی صحیح معنوں میں قدر پہچانے، تو فرمایا اللہ رب العزت کی جانب سے اس ماہ مقدس کے اندر اس بندہ مومن کو 5 چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔
وہ 5 کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، نمبر 2 اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، نمبر 3 اس بندے کو اللہ کی ضمانت مل جاتی ہے، اور نمبر 4 اسے الفت الہی نصیب ہو جاتی ہے، اور نمبر 5 اس بندے کو نور الہی مل جاتا ہے۔ جسے رضا الہی مل جائے، جسے محبت الہی مل جائے، جسے الفت الہی مل جائے، جسے نور خدا مل جائے، اس بندہ مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ ماہ مقدس رمضان المبارک بڑی عظمتوں کا حامل مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ مومن نے ایمان کی حالت میں طلب ثواب کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو رب کائنات اس کے سابقہ تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رب کائنات یہ ماہ مقدس جب جب ہماری زندگیوں میں آئے، اللہ جب جب ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے، مولا ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنی رضا کی خاطر حالت ایمان کے اندر طلب ثواب کے لیے اس ماہ مقدس کے روزے صحیح معنوں میں رکھنے اور نبھانے کی توفیق اور سعادت